السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، آج اس درس میں انشاءاللہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں وضو کے 5 فوائد سنیں گے اور جانیں گے۔ وضو کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ مومن کا زیور ہے۔ کل قیامت کے روز وضو کا پانی جسم کے جس حصے تک پہنچتا ہے وہاں تک ایک مومن بندے کو اللہ رب العزت کی طرف سے زیور پہنایا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے وضو کا کہ بروز قیامت امت کے افراد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے آثار سے پہچانیں گے۔ یہ امت محمدیہ کے افراد ہیں، یہ وضو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیں کہ آپ کے امت کے وہ لوگ جن کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے قیامت کے دن کہ یہ آپ کے امتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امتی یأتون یوم القیامتی، کہ قیامت کے دن میرے امت کے افراد آئیں گے غرن محجلین من آثار الوضوء، اس طور پر کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے ان کے جسم چمک رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، پیشانی چمک رہی ہوگی، اور میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو آدمی وضو کرتا ہے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یتوضأ، کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے فیحسن وضوءہ، وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھے ڈھنگ سے وضو کرتا ہے، اعضائے وضو میں سے کوئی بھی عضو، کوئی بھی حصہ سوکھا چھوڑتا نہیں ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے۔ ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر کھڑا ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ وضو کے بعد کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ آگے نبی کریم علیہ السلام بدلہ بتا رہا ہے کہ الا وجبت لہ الجنہ، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت اس بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ایک چوتھا فائدہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کا حق ادا کرتا ہے، صحیح ڈھنگ سے وضو کرتا ہے، خرجت خطایاہ من جسدہ، تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کی غلطیاں جھڑ جاتی ہیں۔ اچھا، کس حد تک جھڑتی ہیں؟ آگے اللہ کے فرماتے ہیں حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخن کے نچلے حصے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک 5واں فائدہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھے طریقے سے کامل وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد اس کا بدلہ کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے اللہ رب العزت کھول دیتا ہے۔ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے ایسے آدمی کے لیے جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، 8 دروازے کھول دیے گئے، اب وہ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک آدمی ہے، ابھی مسجد کے باہر 3 گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور تینوں گاڑی کے دروازے اگر کھول دیے جائیں
اس کے مطلب استقبال میں کہ جس گاڑی میں آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیے. دیکھیے سب سے پہلے پلٹ کے دیکھیے گا کہ میری شان میں تین کے تینوں گاڑی کے دروازے کھولے، میں جس گاڑی میں چاہوں بیٹھ جاؤں. مطلب کتنی بڑی بات ہے آدمی کے لیے، آدمی اپنے آپ کو کتنا فخر محسوس کرتا ہے. ایسے آدمی کے لیے جب جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ جہاں سے جانا چاہتے ہیں چلے جائیے. تو یہ 5 فائدے ہیں کس کے؟ وضو کے. وضو شرط ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. وضو کرتے ہیں، ایک شرط بھی ادا ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار فائدے بھی ہم کو اور آپ کو حاصل ہو رہے ہیں. یہ فوائد ذہن میں رکھ کے وضو کیجیے اور ہمیشہ باوضو رہیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.